السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ صحابیہ کے جانے کے بعد ساحر شیرازی کے اشارے پر ذوالفقار شاہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے برابر والے صوفے پر بیٹھے چودھری الیاس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دوران سالم کی میڈ ان سب کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھ گئی تھی۔ چودھری ارتضیٰ کی شادی والے دن کے بعد سے ہی میں تم سے بات کرنا چاہا تھا، پھر سوچا کہ شادی کے ان ہنگاموں سے فارغ ہو جائے تب اطمینان سے تم سے بات کروں گا۔ کل رات سے جو حالات بنے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اب دیر کرنا مناسب نہیں، اسی لیے تم غور سے میری بات سنو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر سوچنا، کیونکہ جو بات اب میں تم سے کرنے جا رہا ہوں اسے میری شدید خواہش سمجھ لینا۔ مجھے تمہاری بیٹی صحابیہ بہت پسند ہے اور میں اپنے سارم کے لیے تمہاری بچی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے سارم کے ساتھ اس کا جوڑ بہت خوبصورت لگے گا۔ سارم کیسا لڑکا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے۔ اگر اس کی قابلیت کی بات کروں تو ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا ہے۔ باکسنگ اس کا پروفیشن نہیں ہے، صرف شوقیہ کھیلتا ہے۔ اصل میں اپنے باپ سے الگ خود اس کا اپنا ٹریولنگ بزنس ہے۔ پاکستان بھر کے مختلف شہروں، لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد، فیصل آباد، ہر جگہ اس کی کمپنی کی برانچز ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی ہے۔ میرے بھائی ساحر کا بھی اپنا ہوٹل کا بزنس ہے جس میں اس کے دونوں بیٹے برابر کے شریک ہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ سارم اور اس کے چھوٹے بھائی سیف کا ہے۔ اس کے سوا اگر سارم کی شخصی خوبیوں کی بات کی جائے تو بھی الحمدللہ وہ آج کل کے دوسرے لڑکوں کے مقابلے بہت سمجھدار اور میچور ہے۔ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ کوئی اسی کے جیسے سمجھدار اور میچور لڑکی جچے گی، اور تمہاری بیٹی ماشاءاللہ ان تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ وہ ہم سب کے دل کو بھا گئی، اس لیے اسے تم ہماری جھولی میں ڈال دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زندگی بھر اس بچی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرا سارم اسے بہت خوش رکھے گا، مجھے سمیت ہم سب کی دلی خواہش ہے۔ ذوالفقار، میں کیا کہوں، تم نے مجھے اچانک اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ گو کہ میں سارم کو بھی اب تک ایک باکسر اور پہلوان کے طور پر جانتا تھا۔ وہ کیسا انسان ہے اس کے بارے میں ابھی تک ڈھنگ سے نہیں جان سکا ہوں، مگر کیونکہ وہ تمہارا بھتیجا بھانجا ہے، ارتضیٰ کا شاگرد ہے، تو اس کی اچھائی پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر ایک بار مجھے صحابیہ سے بھی پوچھنا پڑے گا، حالانکہ میرے فیصلے کے آگے کبھی نہیں جائے گی، مگر یہ اس کی زندگی ہے، مجھے ایک بار اس کی مرضی پوچھنی ہے۔ ویسے اسے پہلوان لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اکثر مجھ سے اسی بات پر اس کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ الیاس حمید خوشی سے لبریز لہجے میں بولے تھے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی۔ بے شک بیٹی کی شادی کا اہم فیصلہ بنا اس کی مرضی پوچھے کرنا مناسب نہیں، مگر ہمیں صحابیہ بہت پسند ہے۔ خود سارم کی ماں صحابیہ سے پہلے ہزاروں لڑکیوں کو مسترد کر چکی ہے، مگر انہیں بھی پہلی نظر میں صحابیہ پوری طرح پسند آ گئی ہے۔ ہماری سب کی خواہش ہے کہ رشتہ جڑ جائے۔ دراصل بھائی جی، رات صحابیہ کو اس طرح کے حالات میں دیکھ کر جو خدشات ہمارے دل میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت آپ کی زبانی رشتے کی بات سن کر ان کی تصدیق ہو گئی۔ اب اتنی اچھی لڑکی کو کون شخص اپنانا نہیں چاہے گا؟ بے شک صحابیہ کو سارم سے بہترین بھی لڑکے مل سکتے، مگر ہم سارم کے لیے صحابیہ جیسی لڑکی کہاں سے لائیں گے؟ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، پہلے آپ ٹھیک سے اپنی تسلی کر لیں، میرے بیٹے کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیں، سوچنے کو جتنا وقت لینا چاہے لے لیں، اور جب آپ کی تسلی ہو جائے تو جواب ہاں میں دیجیے گا۔ کیونکہ آپ لوگ سبھی چاہ رہے شارٹ میں ہوں، اس لیے جو بھی زیادہ لانگ ہے نا، ہم اسے شارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تم نے ٹھیک کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ پہلے میں بس اپنی بہن کا بھائی بن کر سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اس کے گھر سے جڑنے کے بعد میری بہن کے دل میں موجود سالوں سے پلتی ناراضگی و بغض ختم ہو جائے، مگر اب میں صحابیہ کا باپ ہونے کے ناطے اس کی بہتری کے لیے فیصلہ کر لوں گا۔ سارم میری بیٹی کے لیے واقعی بہترین انتخاب ہے۔ میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ اب صحابیہ کی شادی سارم سے ہوگی۔ چودھری الیاس نے ساحر شیرازی کا شانہ تھپ تھپا کر کہا تھا۔ ساحر شیرازی اور ذوالفقار ان کی رضامندی ملتے ہی کھل اٹھے تھے، جبکہ ارتضیٰ مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے پیچھے موجود روم کے دروازے سے جھانکتے سارم کو آنکھیں دکھائی تھی، جو پوری بتی سی دکھاتے سارم کو اپروول ملنے پر خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اگر ڈرائیوری کا فرض ادا کر دیا ہو اور صحابیہ کو ڈرا دھمکا کر پرپوز بھی کر لیا ہو تو شرافت سے واپس آؤ۔ گولی چلنے کی تیز آواز پر سب لوگ بھی تیزی سے باہر بھاگے تھے۔ اندر موجود خواتین سمیت دلہنیں بھی پریشان چہروں کے ساتھ باہر نکل گئی، مگر پھر جب سامنے مین گیٹ کے پاس ان سب کی نظر زارون اور سارم پر پڑی تھی تو چاروں دلہنوں کے ساتھ سب لوگ بھی جان
گئے تھے کہ زارون اور سارم دونوں باہر موجود سیکورٹی گارڈز کی گن ہاتھوں میں لیے اس کی کارکردگی چیک کر رہے تھے اور ان دونوں کے سوا سب لوگ چوکیدار اور سیکورٹی گارڈز کو گھیرے کھڑے تھے۔ یہ گولی بھی سارم نے سامنے کھڑی عماد کی بائک کے ساتھ رکھی کچی اینٹوں پر چلائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ رہائشی علاقہ ہے، یہاں یہ سب حرکتیں مت کرو ورنہ آس پاس کے گھروں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ حفصہ بیگم نے زارون کو گھرکتے ہوئے کہا، اماں ہم شوقیہ یہاں گولیاں نہیں چلا رہے، سیکورٹی چیک کرتے بس۔ بھیا نے گھر کی حفاظت کے لیے مزید بندوں کو بھیجا، آپ لوگ فکر مت کریں، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ زارون نے ماں کو جواب دیا تھا مگر نظریں سامنے کھڑی مشل پر ٹکی تھی جس نے اسے سامنے دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا اور نور سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ سارم نے بھی اپنے بھیجے خوبصورت لباس میں ملبوس صحابیہ کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ سارم نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنا سر کھجایا تھا کہ تبھی مین گیٹ سے آگے پیچھے اندر داخل ہوتے ایک کے بعد ایک 3 گاڑیاں عین سارم اور زارون کے پاس آ کر رکی۔ آگے والی گاڑیوں سے مرون و بلیک کلر کے ٹیکسیڈو میں ارتضیٰ اور بلیک و بلو ٹیکسیڈو میں اسراق اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ باہر آئے۔ دونوں بھائی بلا کے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے والی گاڑی سے اکرام اور اس کے بعد زیب باہر نکلے۔ ان چاروں نے باہر نکلتے اپنی اپنی بیویوں پر ایک نظر ڈالی اور خود سارم اور زارون کی طرف بڑھ گئے۔ تیسری گاڑی میں انیلا اور سمیر اپنے بچوں کے علاوہ عبداللہ کے ساتھ موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر سمیر ارتضیٰ لوگوں کی طرف آیا اور انیلا خواتین کی طرف چلی آئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی سے کچھ کہتی مشل لپک کر انیلا کے پاس آئی۔ میں اور صحابیہ آپ کے ساتھ چلیں گے آپی۔ صحابیہ کے بابا سارم بھیا کے گھر سے ہی ہوٹل چلے گئے اور میں بھی اس وقت امی اور بھیا کی موجودگی میں زارون کی گاڑی میں نہیں جاؤں گی، اسی لیے خود ہی اپنے بھائی کے سامنے بول دے اور ساتھ ہی انہیں سمجھا دے کہ سب کے سامنے بلا وجہ کمبل ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشل نے انیلا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سنیں اب جلدی کریں، آپ لوگ یہاں کھڑے کن باتوں میں مصروف ہو گئے؟ وہاں نانا جان اور مامو جان غصہ کر رہے ہوگے، انیلا شور سے کہتے ہوئے دوبارہ خواتین کی طرف گھومی تھی۔ مشل، صحابیہ تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، مجھ سے بطور خاص انکل الیاس نے صحابیہ کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کہا۔ چچی جان آپ اور اماں بھی ہمارے ساتھ آ جائے، نور ممانی جان اور باقی سب زارون کے ساتھ آ جائے، عزیر تم لوگ باقی خواتین کو لے کر ہوٹل پہنچو، یہ چاروں تو اپنی اپنی بیویوں کو ہی لینے آئے۔ انیلا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مکمل سنجیدگی سے کہا تھا کہ ان کی بات سن کر زارون اور سارم کے چہرے اس وقت دیکھنے لائق تھے۔ پھر انیلا اسی طرح لب بھیجے صحابیہ اور مشل سمیت حفصہ بیگم اور بیگم افتخار کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارون نے غصے سے پیچوتاب کھاتے آگے بڑھتی مشل کو دیکھا اور شدید احتجاج کے طور پر زور سے اپنا پیر فرش پر مارتے ہوئے نور اور شرینہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے تلملاتے دیکھ سارم بھی بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو چلے۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اشارہ سے باتیں کرتے الیاس سے قدر خفگی سے کہا۔ اسراق بھی منہ بناتے بیوی کو دیکھنے لگا جو آج ایک بار پھر اس قدر سج دھج کر اس کا چین و قرار لوٹنے کے در پہ تھی۔ ارقام نے عفا کو دیکھتے ہی بظاہر غصے کا مظاہرہ ہی کیا تھا اور سب سے نظر بچا کر جارحانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکے سے موڑ دیا تھا، جبکہ زیب نے آنکھوں میں زورین کو ترس سے گھور کر ڈرانے کا کام کیا تھا کہ تم نے زارون بھیا کے ساتھ اس برفانی بھالو کو کون سی گنڈا گردی کروانے یہاں بھیجا تھا؟ سارے عام گولیاں چلا رہے تھے، بلا وجہ سب کو ڈرا کر رکھ دیا، لایا منہ بنا کر بولی تھی۔ اور اس کی زبانی برفانی بھالو سن کر بیویوں کے پاس کھڑے زیب اور سب لوگ، جبکہ ان کی بیوی نے الائے کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، وہ اپنے شوہروں کی برہم مزاجی کو ہی سوچ رہی تھی۔ عفا مسلسل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ارقام نے مروڑنے والے انداز میں سختی سے تھاما ہوا تھا۔ اشال نے آتے ہی مسٹر مونڈل کو مسکرا کر دیکھا تھا مگر اس کی مسکراہٹ کا جواب سیدھا اگنورینس سے دیا گیا، جبکہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ٹچ ہوتے ہی اسراق نے برق رفتاری سے اپنا ہاتھ اشال سے دور کرنے کے ساتھ خود کو بھی اس سے قدرے فاصلے پر کر لیا اور زیب کو ایک مرتبہ پھر غصے سے خود کو گھورتے پا کر زورین کو اس سے بھی پھر سے ڈر لگنے لگا جو کل رات سے اس پر قدر مہربان اور اس کے لیے سراپا محبت بنا ہوا تھا، اب اور زیب کو ایک مرتبہ پھر سے غصے سے گھورتے پا کر زورین کو اس سے پھر سے ڈرنے لگا جو کل رات سے اس پر قدر مہربان اور اس کے لیے سراپا محبت بنا ہوا تھا۔ بیک اس کا مزاج نہ جانے کیوں برہم ہو گیا تھا، اسے ڈر لگنے لگا تھا، جبکہ بیوی کی بات سن کر ارتضیٰ نے خفگی سے لائق کو دیکھا۔ سارم بھی شکایتی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر گاڑی کی اور بڑھنے لگے تھے۔ آپ کی سیکورٹی کے لیے بھیجا تھا محترمہ، شوق سے گولیاں نہیں چلا رہے تھے، اور پلیز تم سارم کو فضول ناموں سے بلانا بند کرو، اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ صحابیہ بہت اچھی لڑکی کی اس کا نصیب پھوڑ رہے ہیں،
اسے اس برفانی بھالو کی حرکات پتہ چل گئی تو خود سے منہ پر انکار مار کر چلی جائے گی۔ میں تم سے ابھی کہہ رہی ہوں ارتضیٰ، تم منع کر دو صحابیہ کے بابا کو، ورنہ تمہارے اس شاگرد سے شادی کی صورت صحابیہ بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا تم اس شخص کے لیے اسی کی جیسی لڑکی کو ڈھونڈو۔ علیہ نے منہ بنا کر کہا، اور اس کی بات سن کر ارتضیٰ نے رک کر بغور علیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کے جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارم ایک بہترین اور باکردار شخص ہے، میرے جیسا بدکردار نہیں ہے۔ جب مجھ جیسے داغدار مرد کی شادی ایک نیک لڑکی سے ہو سکتی ہے تو سارم تو مجھ سے بدر جہاں بہتر ہے۔ نہ اس کے کردار میں کوئی جھول ہے، نہ اس کا دامن داغدار ہے، نہ اس نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ حرام کاریوں میں گزارا، جبکہ میں تو سراپا گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے علیہ کی آنکھوں میں دیکھتے جو تلخ سچائی سے بتائی تھی، اس نے علیہ کو اپنی جگہ ششدر کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی ارتضیٰ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جس نے پوری قوت سے تلخ حقیقت کا تھپڑ اتنی زور سے اس کے منہ پر مارا کہ کچھ دیر کے لیے علیہ سماعت و بصارت گویائی تک سے محروم ہو گئی۔ نصیب صحابیہ کا نہیں پھوٹا علیہ، نصیب تمہارا پھوٹا ہے، کیونکہ تمہارا شوہر ارتضیٰ ملک ہے۔ بد نصیب سارم شیرازی کی بیوی نہیں، بلکہ بد نصیب ترین ارتضیٰ ملک کی بیوی ہے، جس کے حصے میں ایک داغدار مرد آیا ہے۔ ارتضیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک ایسا آئینہ دکھایا تھا اسے ارتضیٰ نے، وہ ایک داغدار مرد کی بیوی تھی، ایک داغدار مرد جو پہلے اس جیسی پاک باز لڑکی کی محبت تھا اور اب اس کا شوہر بن بیٹھا۔ ایسا داغدار مرد جس نے اپنی زندگی میں ہر طرح کی حرام کاری کی تھی، جبکہ سارم کے بارے میں جتنا اس نے ارتضیٰ سے جانا تھا، اس کے مطابق علیہ کے سوا سارم کی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کا دور دور تک گزر نہیں ہوا۔ اس کا کردار بجھلا تھا اور دامن بھی بے داغ۔ سچ ہی تو تھا، سارم کی بھی بد نصیب کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کے حصے میں تو ایک باکردار اور ستھرا مرد آنا تھا، مگر خود علیہ کے نصیب میں ستھرا مرد نہیں لکھا گیا تھا۔ ہاں واقعی اس معاملے میں بد نصیب صحابیہ نہیں، بلکہ بد نصیب تو وہ خود تھی، جو اس کی محبت گن میں لتھڑ کر اس تک پہنچی۔ خاموش کھڑی ساکت آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھتی جا رہی تھی، جو گہری بوجھل سانس کھینچتے ہوئے گمسم سی کھڑی علیہ کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شام 4:30 بجے اس کی فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکی تھی۔ کل آدھی رات 3 بجے وہ نیو یارک سے پاکستان کے لیے فلائی کر چکی تھی۔ ایک دن کے اندر اسے ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، تبھی ٹکٹ بھی اسے مہنگے ترین فیئر پر ملا تھا، اور پورے 15.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ مزید 1 گھنٹہ اسے اندر ایئرپورٹ کی کارروائیاں نپٹاتے ہوئے لگا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر اس نے سب سے پہلے اپنا فون آن کرتے دادی کو اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ دادی سے اپنے فرینڈ کی شادی کا بہانہ کر کے آئی تھی۔ پھر اس نے اپنے فون کا ٹرانسلیٹر آن کرتے ہوئے سب سے پہلے ٹیکسی لی، اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس نے بمشکل ٹیکسی ڈرائیور کو کسی اچھے سے قریبی ہوٹل چلنے کو کہا۔ ڈرائیور اسے لاہور کے ایک بے حد عالیشان ہوٹل میں لایا۔ یہاں اس کو زبان کا مسئلہ بھی نہیں ہوا کہ ہوٹل کے اسٹاف کو انگلش زبان پر عبور حاصل تھا۔ ریسیپشن پر اپنے روم کی کیز لیتے ہوئے روم میں پہنچ گئی، اور اس نے اپنا سارا سامان رکھنے کے بعد بات لیا، جس نے اسے فریش کر دیا تھا کافی حد تک۔ کھانے کے آرڈر کے بعد اور گوگل آن کر کے اس نے لاہور کے مشہور ملک بلڈرز کا ایڈریس اور فون نمبر کچھ ہی سیکنڈ میں ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد اس نے ملک بلڈرز کے آفس سے ارکم ملک کے گھر کا ایڈریس بھی لیا۔ کھانا کھا کر چینج کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی۔ اس نے کالی جینس پر ڈارک پنک ڈھیلا سا لانگ ٹاپ پہنا تھا۔ یہاں کے کلچر کا خیال کرتے ایک بلیک اور پنک شیڈ والا میچنگ کے اسکارف بھی گلے میں ڈالا، اور گلے اور کانوں میں وہ ہر وقت ہی ڈائمنڈ کے ٹاپس اور چھوٹی سی وائٹ گولڈ کی چین میں ٹاپس کی میچنگ کا پینڈنٹ پہنے رہتی تھی۔ تبھی جویلری کے نام پر اسے کبھی مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ آج رومی کی شادی تھی، اسے شادی کے حساب سے تیار ہونا چاہیے۔ ابھی ایسٹرن اسٹائل کی ڈریسنگ کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک تو اسے ان ڈریسز کے بڑے بڑے دوپٹوں کی عادت نہیں تھی، اور ابھی وہ فی الحال رومی کی شادی کو روکنے جا رہی تھی، نہ کہ سج سنور کر باراتیوں کی طرح خوشی خوشی شادی میں شرکت کے لیے۔ اب اسے جلد سے جلد ملک ہاؤس پہنچنا تھا۔ لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچتے اس نے ریسیپشن سے اپنے لیے گاڑی منگوائی۔ لاہور کا بہت مشہور ہوٹل تھا، جہاں آنے والی اکثریت ہی ٹورسٹ اور غیر ملکی لوگوں کی تھی۔ تبھی ہوٹل میں تو انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر اصل پریشانی ہوٹل سے باہر نکلتے شروع ہونے والی تھی، کیونکہ ایلین کو اردو زبان نہیں آتی تھی اور باہر زیادہ تر لوگ انگلش زبان سے نابلد تھے۔ ابھی ٹیکسی والے کے ساتھ بھی اس نے کتنی ہی دیر مکس ماری کی، تب جا کر اسے ایک اچھے بڑے ہوٹل تک لایا، مگر اب دوبارہ باہر جا کر وہ کیسے مینج کرتی؟ اس کا تعلق دراصل ترکی سے تھا، مگر پیدائش امریکہ کی تھی، جو اس کے باپ کی بھی جائے پیدائش تھی۔ اس کے دادا دادی سالوں پہلے ترکی سے امریکہ آبے سے تھے۔ ایلین کے پاپا کے ساتھ پھپھو بھی امریکہ میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر وہ محض 10 سال کی تھی جب اس کے پاپا کا کینسر جیسے معدی مرض کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ماما نے پاپا کے 2 سال بعد اپنے ایک کولیگ سے شادی کر لی، مگر ان کے دوسرے شوہر نے ایک دن انہیں نشے کی حالت میں قتل کر دیا۔ اپنے پاپا کے انتقال کے بعد سے ایلین دادی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، مگر پھر ماما کے بعد تو اس نے دادی کو ہی ماں اور باپ دونوں سمجھا۔
ماں باپ کی عدم موجودگی اور رشتوں کی شدید قلت کی وجہ سے بچپن سے ہی بے حد حساس تھی، تبھی خود سے جڑنے والے کسی بھی رشتے کو کھونے کے خیال سے اس کی جان پر بناتی۔ اس کی اسکول کی فرینڈ سے لے کر ٹیچرز تک اب بھی اس کے کانٹیکٹ میں تھی، جن سے وہ لگاتار نہ صرف فون پر بات کرتی تھی بلکہ ان سے ملنے بھی جایا کرتی۔ وہ رشتوں کو بہت سنبھال کر رکھنے والی لڑکی تھی، یہی وجہ تھی کہ جو وہ کام کے لیے بھی اس قدر حساس تھی۔ اس کا بچپن جوانی سب امریکہ میں گزرا تھا، تبھی اسے انگلش کے سوا کال سینٹر میں کام کرنے کی وجہ سے تھوڑی بہت فرینچ اور اٹیلین زبان آتی تھی، مگر اردو سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اردو وہ صرف اپنے ساتھ پڑھنے والے پاکستانی فرینڈز کی وجہ سے سمجھ لیتی، مگر اس زبان کو بولنا اس کے لیے بہت دقت طلب کام تھا۔ اب بھی اسے یہی مسئلہ درپیش تھا۔ اس کی گاڑی آ چکی تھی، وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ہوٹل سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ہوٹل سے 7 بجے نکلی تھی اور پھر اگلے 1.5 گھنٹے کے اندر یعنی تقریباً 8:30 بجے ملک ہاؤس پہنچ بھی گئی۔ ڈرائیور اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ ایلین نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ واپسی کے وقت اسے خود کال کر دے گی۔ اس نے ملک ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کو کھلا دیکھ کر اندر جانا چاہا کہ لپک کا ایک سیکورٹی گارڈ اس کے پاس آیا۔ کس سے ملنا ہے؟ ایک گارڈ نے سرتابوں سے بغور دیکھتے پوچھا۔ ایلین نے دونوں بھویں اچکاتے تیزی سے اپنے ٹرانسلیٹ پر وہ سب جملے لکھ لیے جو اسے اس وقت بولنے تھے۔ پھر اس نے سیکورٹی گارڈ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں خود کو ارکم ملک کا رشتہ دار بناتے ہوئے ارکام کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی اندر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن اس کی بات سن کر سیکورٹی گارڈ نے اسے اپنی شاندار انگلش میں جو انفارمیشن دی تھی اس نے ایلین کے پیروں کے نیچے سے گویا زمین کھینچ لی۔ آج ارکام ملک کی شادی نہیں بلکہ اس کا ولیمہ تھا۔ ایلین کے لیے یہ خبر دھماکے سے کم نہ تھی۔ ارکام ملک ایلین کے پہنچنے سے 1 دن پہلے شادی کر چکا تھا، یعنی اس نے ایلین سے جھوٹ کہا تھا۔ سیکورٹی گارڈ نے ارکم ملک کے اس غیر ملکی رشتہ دار کو اس ہوٹل کا ایڈریس بھی بتا دیا جہاں ارکم اور سب لوگوں کا ولیمہ تھا۔ ایلین ناسمجھی سے اس کی شکل دیکھتے بلا وجہ جذبات میں سر ہلانے لگی، پھر مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے سنسان پڑے روڈ پر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے ہوٹل جانا چاہیے یا اسے اس دھوکے باز کو پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسے جب ایلین سے شادی نہیں کرنی تھی تو اس کی زندگی میں آیا کیوں تھا، یا پھر اس بے وفا شخص کے بیوی کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کر اس کے ساتھ اپنے ساتھ گزرے ان لمحوں کا حساب لینا چاہیے تھا جن سے وہ اب مکر چکا تھا۔ انف ایلین، ایسا کیا ہوتا رہے ہمارے درمیان جو تم مجھے سنا رہی ہو؟ تنہائیوں میں ملنے کے باوجود میں نے کبھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھی تم؟ ہر دوسرا بندہ اپنی فرینڈ کے اتنا کلوز تو ہو ہی جاتا ہے، تو پھر کس بات کی مجھے دہائی دے رہے ہو؟ اس کے کانوں میں اچانک ارکام کی آواز گونجنے لگی تھی۔ بری طرح چونک اٹھی، اس نے بے اختیار اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ ہاں واقعی وہ ارکام کو کس بات کی دہائی دے؟ اس نے اسے بس ایک قصے سے تو کی تھی جو امریکن کلچر میں کام سی بات تھی۔ وہاں تو جسٹ فرینڈز بھی اس سے کافی آگے چلے جاتے تھے، جبکہ ارکام نے حقیقتاً اسے چھوا بھی نہیں۔ آج کل تو محبت کے نام پر دوسری تیسری ملاقات میں لڑکا لڑکی اپنی حدیں فلانگ کر دیتے ہیں۔ جبکہ ارکام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، شادی کی تو دور اس نے تو کبھی ایلین سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، پھر وہ کس بات کو بنیاد بنا کر اس کا گریبان پکڑتے؟ ان کا رشتہ تو محض کچھ لمحوں کا تھا، صرف چند ایک بوسوں کے سوا انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ محبت کے بارے میں زبانی کلامی بھی بات نہیں کی۔ ایلین نے بس ارکام کی آنکھوں میں پنہاں جس جذبے کو دیکھا، اسے محبت سمجھ کر اسے توقعات وابستہ کر بیٹھی۔ کتنی نادان تھی وہ! ارکام کے ساتھ کچھ لمحوں کی قربت کو جواز بنا کر اس سے شادی کرنے چلی آئی تھی۔ کیا اس کی بیوی ایلین پر یقین کرتی؟ اور بالفرض اگر رومی کی بیوی ایلین پر یقین کر کے ارکام ملک کو اس کی بے وفائی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتی تو کیا رومی ایلین کو اپنا لیتا؟ وہ دل سے اس کا ہو جاتا، اس کے ساتھ خوش رہ پاتا، یا اسے تکلیف میں دیکھ کر ایلین خود خوش رہ پاتی؟ مختلف سوچوں میں گم وہ ملک ہاؤس سے کافی دور نکل آئی کہ تبھی اس کے تعاقب میں آتے 2 بندوں نے کب سے ایلین کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے دور سے اسے ملک ہاؤس کے گیٹ سے نکلتے دیکھ چکے تھے، تبھی انہوں نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ کہیں اور بعد میں جانا، پہلے ہمارے ساتھ چلو۔ تم پہلی لڑکی ہو جو ان ملکوں کے گھر سے بنا کسی دم چھلے کے باہر نکلی ہو، لگتا ہے باس کے رشتہ دار ہو۔ راشد لے کر چل اسے فیروز سر کے پاس۔ فیروز اور باس کی دشمنی کا فائدہ ہم دونوں بھائی اٹھائیں گے، فیروز سے الگ الگ ڈبل انعام وصول کریں گے۔ باس کے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ فیروز اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہمیں پیسوں سے نہلا دے گا۔ مگر لفظ فیروز اور باس اس نے ازبر کر لیے تھے جو شاید کسی کے نام تھے۔ سمجھ گئی کہ یہ لوگ ضرور اسے کسی غلط فہمی کی بنا پر پکڑ کر لے جائے تھے، مگر ان کے ارادے بالکل بھی اچھے نہیں۔ تبھی ایلین نے پرزور مزاحمت کرتے اپنے منہ پر جمے ایک بندے کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔
وہ لوگ اسے بری طرح گھسیٹتے اپنے ساتھ لے جائے تھے کہ تبھی اوپر ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے ایلین کا پیر مڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی اور اس کو دبوچ کر لے جاتے بندے نے ایلین کو ڈگمگاتے دیکھ کر ذرا سا جھکتے اس کی سینڈل اتارنے کی کوشش کی، مگر تبھی ایلین نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہائی ہیل اس بندے کے پیر پر دے ماری اور دوسرے والے کا منہ ناخنوں سے نوچ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ بجلی کی طرح دوڑنا شروع ہو گئی۔ جہاں سے وہ بھاگی اس جگہ سے لے کر کافی دور تک بھاگتے بھاگتے بھی اسے صرف سنسان خالی پڑے روڈز کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ نہ جانے کام کا شہر کے کون سے غیر آباد علاقے میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پیر بری طرح چھل رہے تھے، مگر وہ بنا رکے دوڑ رہی تھی کیونکہ وہ دونوں بندے اب بھی اس کے تعاقب میں تھے کہ اچانک ایلین کی نظر اپنے داہنے طرف ایک خوبصورت اونچی عمارت پر پڑی جسے باہر سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور اس عمارت کے آگے موجود خوبصورت لان پر بھی خوبصورت برقی کمکمے والی چھت بنی تھی جس کی لڑیاں باہر روڈ تک پہنچ رہی تھی۔ ایلین دل میں شکر ادا کرتے تیزی سے اس عمارت تک پہنچی تھی کہ بڑے سے دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے فون کان سے لگا کر اپنی گاڑی سے سامان نکالتے ایک لڑکے کی نظر ایلین پر پڑی جو اس کی مخدوش حالت دیکھ کر اچانک چونک گیا تھا۔ اس نے ایلین کا ہاتھ دبوچتے اسے اندر جانے سے روک لیا، جبکہ ایلین کے تعاقب میں بھاگتے دونوں آدمی سامنے سے اس بندے کے ساتھ دیکھ کر دور سے ہی پلٹ گئے۔ کون ہو تم؟ اندر کہاں جا رہی ہو؟ سیف نے ایلین کا بازو دبوچتے کرا کر اردو میں پوچھا۔ آئی ایم ایلین۔ ایلین، وہ ٹو مین میرا پیچھا، وہ فیروز باس۔ ایلین نے جو دونوں نام ان دو بندوں کی زبانی سنے وہی اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں سیف کو بتانے چاہے، مگر فیروز اور باس کا نام سن کر سیف بری طرح چونک گیا۔ لڑکی پہلے ہی مشکوک تھی، پھر اس کی زبانی فیروز اور باس کا نام سن کر سیف نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم فیروز کو جانتی ہو؟ ایک سیکنڈ، وہ شٹ، اب سمجھا، میں اچھی طرح سمجھ گیا، وہ خبیث ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہی تمہیں ساتھ لایا ہوگا، یہی تو کام ہے اس کا، غیر ملکی لڑکیاں یہاں لا کر اپنے جیسے شیطانوں کا دل بہلانا اور اپنے ملک کی لڑکیاں باہر بیچنا۔ مردود ملعون شخص، وہی لایا نا تمہیں؟ اب سیدھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا ارادے تمہارے، بتاؤ کیوں آئی ہو؟ سیف نے ایلین کا بازو سختی سے دبوچ کر جھنجھوڑتے پوچھا تھا، جبکہ ایلین اس کی آنکھوں میں موجود غصے کو دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ ہیلپ سمبڈی ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ اس نے سیف کے آہنی گرفت والے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے تھے، مگر سیف نے دانت پیستے ہوئے اس کا بازو مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ پھر اس کی نظر سامنے روڈ پر چمکتی ہیڈ لائٹس پر پڑی تھی، جنہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ارتضیٰ لوگ آ چکے تھے، کیونکہ ابھی وہ فون پر ارتضیٰ سے ہی بات کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کے پیچھے حرکام کی گاڑی بھی تھی، جبکہ زارون، سارم اور سمیر وغیرہ بھی اس کی گاڑی کے ارتضیٰ کے ساتھ ہی دوسری گاڑی میں تھے۔ باقی پاس آتی گاڑیوں کو دیکھ کر سیف نے ایلین کے منہ پر زور سے ہاتھ جمایا اور اسے لیے اپنی گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ آج ارتضیٰ کا اتنا خاص دن کسی کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی فیروز کی بھیجی اس ایلین نام کی بلا سے وہ اکیلے نمٹنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پھر سیف کے دیکھتے دیکھتے دونوں گاڑیاں گیٹ کراس کرتے اندر چلی گئی۔ تبھی وہ گہری سانس بھرتے ہوئے ایلین کو لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر پہنچی گاڑیوں میں سے سب سے آگے ارتضیٰ اور باری باری سب باہر آئے، جبکہ باہر سیف نے ایلین کو گاڑی میں ڈالنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا کہ تبھی زور سے چیخی، ہیلپ! ایلین کی تیز چیختی آواز سن کر اشال سمیت علیہ نے پلٹتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تھا، جبکہ تیز نسوانی چیخ تو ارتضیٰ اور ازراق نے بھی سنی۔ ارتضیٰ دیکھو، وہاں کونے میں شاید کوئی ہے، مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، علیہ نے ارتضیٰ سے کہا۔ اس دوران ایلین مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے سیف کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر موجود لوگوں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کہ اچانک سیف دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھسیٹتا ایک طرف لے گیا۔ شش! خاموش، بالکل خاموش! اگر ایک لفظ منہ سے نکالا تو ابھی کے ابھی گولی مار دوں گا۔ چپ چاپ بنا کسی چیخ پکار کے میرے ساتھ چلو، ورنہ تمہیں لاش کی صورت فیروز کے پاس بھیجوں گا۔ کیوں؟ سیف ایلین کے سر پر گن رکھتے گرا کر بولا، جس کا نم سر پر ٹکی گن دیکھ کر ہی سوکھ گیا تھا۔ کون ہے وہاں؟ ارتضیٰ کے پیچھے چلتی علیہ نے زور سے آواز دیتے پوچھا، اور ایلین نے علیہ کی آواز سن کر اپنے پیچھے کھڑے سیف کے ہاتھ پر زوردار طریقے سے کاٹا تھا۔ سیف نے بلبلا کر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا کہ تبھی وہ پہلے سے زوردار آواز میں چیخ پڑی، ہیلپ! سیف نے اس کی چیخ اور خود کے ہاتھ پر کاٹے جانے پر سخت تیش میں ایک زور کا تھپڑ ایلین کے منہ پر مارا۔ لڑکھڑا کر زور سے سڑک پر گر گئی، اور تبھی دوڑتے قدموں سے کوئی اس کے بالکل پاس آ رکھا۔ ایلین کی نظریں اچانک اس آنے والے شخص کے مردانہ جوتوں پر ٹھہری تھی۔ اس کے پیچھے مزید دوڑتے قدموں کی آوازیں تھیں، اور ایک کے بعد ایک کافی سارے مرد ایلین کے سامنے آ کھڑے۔ ایلین نے درد سے چلتے گال اور بری طرح چھلتے ہاتھ پیروں سے اٹھتی ہوئی ٹیسوں کے پاس روتے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور پھر خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ رومی! وہ زور سے چلائی تھی۔